عمران خان کا انداز سیاست ایسے زاہد اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے سیاستدان آئے، ان میں سے بعض اب اس دار فانی میں نہیں رہے اور کئی سیاستدان الحمدللہ ابھی حیات ہیں۔ ہم نے ملکی سیاست میں کئی نشیب و فراز دیکھے، سیاستدانوں کی سیاست دیکھی، لیکن مجموعی طور پر کسی بھی موڑ پر سیاستدانوں کو سیاسی حدود سے باہر سیاست کرتے نہیں دیکھا۔ الزامات بھی لگے لیکن وہ سیاست کی پٹری سے اس طرح نہیں اترے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے تو سیاست کے نام پر کئی بار تمام ریڈ لائنز اس طرح کراس کی کہ جن کا کوئی سیاستدان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہ آئین و قانون کی پرواہ، نہ ریاستی اداروں کے تقدس کا خیال، نہ سیاسی مخالفین کے بارے میں پارلیمانی گفتگو کا احساس۔ یہ بالکل انوکھی سیاست ہے۔ اس طرز گفتگو اور طرز عمل کو کسی طور نہ تو سیاسی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سیاستدان سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ایسا طرز عمل رکھنے والوں کو سیاستدان مانا جائے یا نہیں۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ خود کو سیاستدان کہلوانے والا سیاسی لیڈر ملک کے سب سے منظم اور باعزت ادارے کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ذاتی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فوج کی اعلیٰ قیادت کو تضحیک آمیز ناموں سے پکارنا، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا اور دھمکی آمیز گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عمل سے سیاسی ماحول کو کس طرح کشیدہ اور آلودہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد کی طرف مارچ، افراتفری پھیلانے اور امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش لگتا ہے۔ عمران خان کی گفتگو سے تو یہی نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کی طرف سے مذکورہ مارچ میں اسلحہ بردار لوگوں کو لانے کے برسر عام اعلانات اس امر کے غماز ہیں کہ یہ لوگ ملک کو فساد، خون خرابے اور عدم استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے نواز سے کچھ ایسے ہی لوگوں کو حراست میں لینے کی اطلاعات بھی ہیں جن کو اسی مقصد کے لیے پہلے سے یہاں پہنچا کر خفیہ طریقے سے رکھا گیا تھا۔ اس طرز عمل اور گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کوئی سیاسی اصول نہیں ہے۔ وہ صبح جو بات کرتے ہیں دوپہر کو اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ ان کی تقاریر میں مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ان کے فرضی، غیر منطقی اور لا حاصل غیر حقیقی بیانیے کو بیچا جا سکے۔ عمران خان نے صرف اندرونی بلکہ بین الاقوامی تعلقات بھی بطور وزیر اعظم نقصان پہنچایا تھا۔ اب بھی امریکہ کے خلاف ان کی بیان بازی ملک کو یکساں طور پر نقصان پہنچا رہی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات خراب کرنا ملک کو خارجہ طور پر دنیا کی نظروں میں کمزور اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہے۔ ایسی ہی کوششیں پاکستان کے خلاف بھارت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے عمران خان کو ایسی گفتگو اور طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے جو کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک کو ان حرکتوں کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا، اس لیے اب ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آئی ایس آئی پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن ہے۔ اس عظیم ریاستی ادارے کی ملک کے لیے بیش بہا خدمات ہیں جن کی پوری قوم معترف ہے۔ قوم کا اپنے قابل فخر ادارے پر مکمل اعتماد ہے۔ اس ادارے پر کسی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام قطعی طور پر بے بنیاد، لغو اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ آخر اتنے منظم اور عظیم ادارے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، ایک صحافی کو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا، یا ادارے کو عرش شریف سے کیا خطرہ تھا؟ ڈی جی آئی ایس آئی نے ان تمام باتوں کی مفصل انداز میں وضاحت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ادارہ خود بھی کینیا کے انٹیلیجنس ادارے سے اس بارے میں رابطے میں ہے تاکہ حقائق کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ اس کے علاوہ کینیا بھیجی گئی تحقیقاتی ٹیم بھی وہاں مصروف عمل ہے اور ذرائع کے مطابق کافی معلومات مل بھی چکی ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی اس قتل کے معمے کو حل کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ عمران خان سیاستدان ہونے کے ناطے کوئی بھی بیانیہ بنا یا موقف اپنا سکتے ہیں، لیکن فوج اور آئی ایس آئی کا طریقہ اور رولز ایسے نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ادارے مفروضوں اور من گھڑت بیانوں یا افسانوں پر نہیں بلکہ حقائق پر کام کرنے کے پابند ہیں۔ نہ ہی یہ دونوں ادارے ہر روز جھوٹ پہنانے کا جواب دینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تحقیقات تو ہوتی ہیں اور سچ اور جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، پھر لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیاست کا یہ طریقہ کار معاشرے کو تقسیم اور بگاڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ فوجی قیادت سے ملاقاتیں کر کے غیر آئینی مطالبات کرنا کون سی سیاست ہے؟ فوجی قیادت نے فوج کے غیر سیاسی کردار کا فیصلہ کیا ہے اور کوئی لالچ یا دباؤ اس عزم کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تقریر و احتجاج قابل احترام ہے، لیکن ملک کو غیر مستحکم کرنے، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے، امن و امان کو خراب کرنے اور ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔